اسلام پاکستان اس وقت دو دڑوں میں تقسیم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ گروپ بندی تو کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اب کچھ زیادہ ہی شدت اختیار کر چکی ہے۔ اس کی اہم وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے خیال میں تقسیم کی اصطلاح شاید صحیح نہ ہو، البتہ یہ اصطلاح ضرور صحیح ہے کہ جو نظم موجود ہے اس نے ایک ایسا راہ اپنایا ہے، اور اس کو میں ناعاقبت اندیش ساتھیوں کی سوچ قرار دوں گا کہ جو ان کے اپنے آخرت کے لیے بھی تباہ کن ہے اور جماعتی نظم کے لیے بھی انتشار کا باعث ہے اور اسلام سے مایوس کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ تو یہ اختلاف ہے، باقی تقسیم والی بات میرے خیال میں صحیح ہے۔ شیرانی صاحب، گزشتہ ماہ 25 اکتوبر کو کوئٹہ میں ہونے والی اپوزیشن احتیاط پی ڈی ایم انہوں نے جو ہے کوئٹہ میں جلسہ کیا۔ یہ جلسہ بلوچستان میں ہوا، لیکن جو بلوچستان سے جمعیت علماء اسلام کے سینئر ترین رہنما بشمول حاب کے اور حافظ حمداللہ صاحب اور حافظ حسین احمد صاحب، ان کی شمولیت، ان کی عدم شرکت ان جلسے میں یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ پارٹی جو ہے دو دڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ میں نے آپ سے گزارش کی کہ جو نظم ہے اس کے جو ذمہ دار ساتھی ہیں وہ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہم نے تنظیم سازی اور رکن سازی میں خیانت کی ہے۔ اب خیانت ایک ایسا جرم ہے شرعاً جس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، وعدہ خلافی بھی ہوتی ہے، دھوکہ بھی ہوتا ہے اور خود غرضی بھی ہوتی ہے۔ گویا کہ منافقت کے جو 4 خاصیتیں اور صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، خیانت میں وہ سب کا ملغوبہ ہوتا ہے۔ تو جو نظم ہے وہ خود کہتے ہیں کہ ہم خیانت کی بنیاد پہ نظم کو تشکیل دیں، تو ہم تو خیانت کے نہ ساتھ دیتے ہیں نہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خائن نظم ہے یہ گروپ ہے، جمعیت علماء اسلام پاکستان نہیں ہے، اور ہم جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ارکان ہیں، گروپ کے نہیں۔ شیرانی صاحب، جمعیت علماء اسلام یعنی پاکستان کی یہاں پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن میں بھی وہ اس وقت رجسٹرڈ ہے، اس وقت 127 پارٹیاں رجسٹرڈ ہے۔ اس کے موجودہ صوبائی امیر مولانا عبدالواسع صاحب کو ہم نے ہمیشہ آپ کے قریب اس کو پایا، آپ کے قریب ہم نے ان کو دیکھا، لیکن اب وہ آپ کے ساتھ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ کیا پارٹی اراکین ذاتی مفاد کے شکار تو نہیں ہو گئے؟ میرے خیال میں یہ بہتر سوال وہ ہوگا کہ آپ اس سے خود پوچھیں۔ اب میں جہاں ہوں وہیں پہ ہوں، اگر جگہ چھوڑ دیا ہے تو اس نے چھوڑ دیا ہے تو وہ بہتر بتا سکتا ہے کہ کیوں چھوڑا ہے۔ اچھا شیرانی صاحب، یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو تربیتی کنونشن ہو رہے ہیں یا کارنر میٹنگز جو ہو رہے ہیں، کہیں یہ آپ کی طرف سے دوسری طرف جانے کا اشارہ تو نہیں دے رہا؟ جی، یعنی مطلب دوسری طرف پارٹی کی نئی تشکیل کی طرف اشارہ تو نہیں ہے آپ کا؟ نہیں، جمعیت علماء اسلام پاکستان یہ ایک ہے، جمعیت علماء اسلام ایف، یہ فے جو نقطے والی فے ہے، کاپ کا جو سر ہے، یہ الگ گروپ ہے، اور ہم جو ہیں وہ ہم جمعیت علماء اسلام پے میں ہے، پے جو اردو میں یہ 3 وہ جو نیچے 3 نقطے ہوتے، تو ہم اس کو اپنے طور پہ ان ساتھیوں کو جو جماعت کے قدیم اور جماعت کے موقف اور جماعت کے جادے پر قائم ہیں، ان کو باہم مربوط رکھنے کے لیے تربیتی اجتماعات کرتے ہیں، اور اگر ہم اس کو کے درمیان رابطے کا ذریعہ نہ بنے تو خطرہ یہ ہے کہ وہ مایوسی کے شکار ہو کر یا تو کوئی اور سیاسی جماعت میں چلے جائیں گی یا پھر بالکل ہی کام ہی سے دستبردار ہو جائیں گے۔ جی شیرانی صاحب، گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا، جس میں انہوں نے ملک میں حقیقی جمہوریت لانے کے لیے میثاق طے کرنے پر اتفاق ہوا ان کا۔ مولانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب وزیر اعظم کا نام لیا جا سکتا ہے تو ادارے کا کیوں نہیں لے سکتے؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں اس بارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ سیاستدانوں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ادارے کے اندر کا ایک تناؤ ہے، اور میں یہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں
اداروں کے آپس کے تناؤ میں کوئی اپنا حصہ ڈالے، اور جو مثلاً جمہوریت کا مطالبہ کرتے ہیں، مجھے تو نظر نہیں آتا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں جماعت اسلامی کے بغیر کوئی جماعت جمہوریت کے بنیاد پہ یا قائم ہو یا چلتا ہو۔ تو اگر جماعت کے اندر وہ وراثت اور استبداد اور سلیکشن یا سلیکٹڈ جو وہ نعرے لگاتے ہیں، اگر انہوں نے اپنے جماعت کے اندر اپنے لیے پسند کیا ہے تو پھر حکومت میں کیوں پسند ہے، اور اگر حکومت میں نہ پسند ہے تو پھر جماعت میں کیوں پسند ہے۔ اچھا شیرانی صاحب، جب آپ 30 سال تک جمعیت علماء اسلام کے صوبائی امیر رہے تو آپ مولانا فضل الرحمن کی ہر بات کی تائید کرتے رہے، ان کی حمایت بھی کرتے رہے، لیکن آج آپ کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے تو آپ مولانا فضل الرحمن کی مخالفت کیوں کرتے رہتے ہو؟ میرے خیال میں یہ بات صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہاں پہ میں ایک ادارے میں رکن ہوا کرتا تھا، مثلا مرکزی شورا میں بھی، مرکزی عمومی میں بھی، اور کبھی جب صوبے اور مرکز کا مشترکہ اجلاس بلایا جاتا تو اس میں بھی میں موجود، تو میں اپنی بات ادارے کے اندر بیان کیا کرتا تھا۔ اب چونکہ ادارہ بس یہی تربیتی اجتماعات ہیں تو اس لیے پھر اسی میں بیان کرتا ہوں، جب وہاں تھا تو پھر وہی بیان کرتا تھا۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے آپ نے لگوائے، بات آپ نے کی، اور وہی نعرے آج پی ڈی ایم کی شکل میں یا پی ٹی ایم کی شکل میں وہ بھی کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ، ایک اس کی ہے ذاتی صلاحیت اور حالات کی واقفیت اور منصوبہ بندی کی مہارت، میں اس کا قائل ہوں۔ البتہ میرا اختلاف ان کے استعمال سے ہے کہ یہ صلاحیت جس انداز اور جس کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے یہ استعمال غلط ہے، اور یہ استعمال اس لیے غلط ہے کہ میرے دانش میں حاکمیت اقوام متحدہ کی ہے اور پوری دنیا کے لیے آئین و دستور UN چارٹر ہے، تمام ممالک اور حکومتیں ان کے ساتھ معاہدوں کے ذریعے سے مربوط ہیں، کوئی بھی حکومت اور مملکت اقوام متحدہ کے چارٹر سے باہر نہ کوئی قانون سازی کر سکتے ہیں، نہ کوئی فیصلہ صادر کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر بین الاقوامی حالات ایسے ہیں تو پھر ہمارے آپس کے جھگڑے ہماری غلامی کے تناؤں کو مضبوط کرے گا، کمزور نہیں کرے گا۔ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں اور حالات جو بین الاقوامی ہے یا علاقائی ہے ان کا نہیں رکھتے ہیں، یہ ہمیں ماننا چاہیے۔ لیکن ہم اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہیں کہ کوئی آسان ترین نقطہ آغاز کے لیے ہم پیدا نہ کر سکیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی یہی ہے کہ جب کام شروع کرو تو آسان ترین نقطے سے شروع کرو۔ تو میں ہمیشہ کے لیے اسٹیبلش کے ذمہ دار لوگوں سے جب بھی میری نشست ہوتی ہے تو میرا موقف یہ ہے کہ صلاحیت مسلم ہے، استعمال غلط ہے، اور اس استعمال کے لیے مجبوریاں بھی ہمیں معلوم ہے کہ کیا بین الاقوامی اور علاقائی مجبوریاں، ان کا ہمیں احساس ہے، لیکن یہ مجبوری اس حد تک بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی ایک آسان ترین نقطے سے اپنے عمل کا آغاز نہ کر سکیں۔ تو اس لیے جب ہم آپس میں لڑیں گے تو دشمن کی گرفت ہم پر مضبوط رہے گی، اور جب ہم سنجیدگی سے ایک دوسرے کے بات کو سنیں گے، سمجھیں گے اور آسان ترین نقطے کے تلاش میں وہ ایک بہتر راستہ ہے اس موجودہ بین الاقوامی حالات میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے یا مقاصد کی جانب قدم بڑھانے کے لیے۔ شیرانی صاحب، کل آمین علی گنڈاپور نے، جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے جھنڈے اٹھانے والے جو ان کے حامی ہیں ان کو بھی انہوں نے غدار قرار دے دیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ مولانا فضل الرحمن جو ہے وہ اپنے ساتھی کھو چکے ہیں، یہ پی ڈی ایم کی تحریک سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں؟
پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ یہ دونوں ملک کو توڑنے کے لیے ماحول بنانے میں چکی کے دو پارٹوں کا کردار ادا کریں گے. یعنی ان کا جو ہدف ہے وہ ایک رہے گا، البتہ بظاہر آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ آپ ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تمام اسٹیبلشمنٹ کو یا تمام اپوزیشن کو اس کا پتہ ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن میرے دانش میں اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن دونوں مل کے ملک کو تقسیم کرنے کے لیے ماحول بنانے میں کردار ادا کریں، کیونکہ 3 صوبے تو پہلے سے مظلومیت کے فریاد میں مگن ہے، مثلا بلوچستان، سندھ اور پنجاب، خیبر پختونخوا. اب اگر پنجاب بھی یہی نعرہ بلند کریں کہ جاگ پنجابی جاگ تیرے پگ نو لگ گئے آگ، بین الاقوامی حالات سے کوئی تھوڑا بہت مس ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر کشمیر کی وہ کیفیت رہتی کہ مقبوضہ کشمیر کی جو کیفیت انڈین آئین کے تابع تھی اور لداخ کی، جموں کشمیر کی، اور جو حیثیت ہمارے آئین کے مطابق جس کو آزاد کشمیر ہم اور گلگت بلتستان کہتے ہیں، تو اگر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قراردادوں پہ عمل کیا جاتا کسی وقت بھی، تو اس کشمیر کے باشندوں سے پوچھا جاتا کہ ہندوستان یا پاکستان، اور ہمارے کشمیریوں سے پوچھا جاتا کہ پاکستان یا ہندوستان. لیکن اب جب ہندوستان نے اس مقبوضہ کشمیر کو آئینی اور ہم جا رہے ہیں گلگت بلتستان کو صوبے کی حیثیت دے رہے ہیں اور آزاد کشمیر کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، اور ہم نے آفیشل اور سیاسی نقشہ جاری کیا ہے جس میں ہم نے دکھایا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جو جموں اور کشمیر ہے اور لداخ یہ پاکستان کا حصہ ہے، اور ہندوستان نے جو آفیشل اور سیاسی نقشہ جاری کیا ہے اس نے دکھایا ہے کہ گلگت بلتستان اور کشمیر یہ ہندوستان کا حصہ ہے. اب یہ باتیں میرے نظر میں معقول نہیں ہے کہ جھگڑا اس چیز سیپے کا ہے یا پھر افغانستان کو راستے کا ہے یا فلانا ہے. مجھے یہ کوئی معقول بات نظر نہیں آتی ہے. معقول بات یہ ہے کہ آل جموں کشمیر کا جو نقشہ ہے اس میں لداخ اور کشمیر جو ہندوستان کے ساتھ ہے اور جموں، اور گلگت بلتستان اور کشمیر جو ہمارے ساتھ ہے، یہ آل جموں کشمیر کا پورا نقشہ ہے. اب اگر سلامتی کونسل کے قراردادوں پہ عمل ہوگا تو پھر ہندوستان کے کشمیریوں سے پوچھا جائے گا کہ ہندوستان یا آزادی، تو وہ کہیں گے آزادی. یہاں پوچھا جائے گا کہ پاکستان یا آزادی، یہ کہیں گے آزادی. تو آگے جا کر سلامتی کونسل قرارداد پاس کر لے گا کہ آل جموں کشمیر ان حدود اربع کے اندر آزاد اور خود مختار ریاست ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور نیٹو کے فورسز کو لا کر کے چین پہ بارڈر پہ ڈال دیں گے. یہ اس کے لیے ہے. باقی یہ جو ادھر ادھر کی باتیں یہ ویسے قوم کو بیوقوف بنانے والی. مولانا صاحب، امریکہ اور طالبان کے درمیان جو امن معاہدہ ہوا ہے اس کے بارے میں کس کے امریکہ اور طالبان کے درمیان جو امن معاہدہ ہوا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر امن کا معاہدہ ہونا ہی تھا تو وہ مسعود اور ربانی کے ساتھ بہتر ہوتا یا پومپیو اور زلمہ خلیلزاد کے ساتھ بہتر ہوگا. یہ شیرانی صاحب، ابھی جو یہ ہمارے یہ جو بائیڈن آئے ہیں، جو بائیڈن، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ نواز شریف کا تو وہ ایک میرے خیال سے کلوز فرینڈ بھی ہیں ان کے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان پر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ حکومتوں کی پالیسیاں ادارے مرتب کرتی ہیں، اور
شخصیات کے ذاتی احساسات میں فرق ہو سکتا ہے، اور میں کبھی کبھار مذاقاً کہتا ہوں لاتے ہیں لیکن گڑ میں ملا کر، اور بعض زہر کڑوا کھلاتے ہیں، بس اتنا فرق ہوگا۔ میرا آخری سوال یہ ہوگا شیرانی صاحب، عمران خان کی سیاست اور عمران خان کی مستقبل کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عمران خان یا موجودہ حکومت کی چند باتیں تو مجھے کوئی زیادہ نامناسب نظر نہیں آتی ہے۔ سب سے پہلے کرونا کے بارے میں عمران خان کی جو رائے تھی، اور وہ اس پہ زور دے رہے تھے کہ لوگوں کو ڈراؤ مت اور گھروں کے اندر بٹھاؤ مت، اور 2 ہاتھ کی مزدوری سے رکواؤ مت، اور وہ آخر تک اس موقع پہ رہا۔ اس کا یہ موقف شریعت اور سیاست دونوں کے اعتبار سے معقول موقف تھا اور وہ ٹھیک تھا، لیکن نہ مذہبی جماعتوں نے اور نہ ہی سیکولر سیاسی جماعتوں نے اس موقف کی حمایت کی، جو میرے نظر میں ان کا یہ کردار اچھا نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے یا تو قوت کا لحاظ رکھا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، یا پھر دولت کا لحاظ رکھا جو کرونا کے بدلے میں آنے والی رقم تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ کمیٹی بننی چاہیے کہ کرونا کے بدلے میں جو پیسہ آتا ہے اس کا حساب کتاب رکھا جائے۔ تو یہ بات مجھے اس کی پسند۔ دوسری بات، اسٹیٹ بینک اپنے ذیلی بینکوں کو قرضے دیا کرتا تھا 13.25% لون پر، سود پر، اور اب انہوں نے 13.25% سے یہ گھٹا کر 7% کر دیا، یعنی 6.25% سود میں کمی ہوئی۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب نچلے بینکوں کو اسٹیٹ بینک سے کم سود پہ قرضہ ملے گا تو پھر جو کاروباری لوگ ہیں وہ کاروبار میں دلچسپی لیں گے، اور اس کا پھر ایک مثبت اثر معاشی میدان پہ پڑتا ہے۔ تیسرا جو عمل اس کا یہ تھا، مجھے مناسب نظر آتا تھا کہ بین الاقوامی معاہدوں کے تابع ضرورت تھی کہ غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کے دفاع اور وکالت کے لیے ایک کمیشن تشکیل دی جاتی، لیکن سابقہ حکومتوں میں یہ کمیشن تشکیل نہیں ہو پا رہی تھی، اس لیے کہ ان کو خطرہ تھا کہ اگر ہم غیر مسلم اقلیتوں کے اس کمیشن میں قادیانی کو تو قادیانی طبقہ اندرون ملک اور بین الاقوامی سطح پر طاقتور ہے، تو ایک طاقتور طبقہ جو ہے ہمارے خلاف ہو جائے گا، اور یا پھر یہ ہے کہ اگر ہم اس کو نہیں ڈالیں گے تو پھر مذہبی قوت جو ہے وہ ہمارے خلاف شکریہ شیرانی صاحب، تو اس لیے بہت بہت شکریہ۔